वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की। पाकिस्तान में सियासी महाज तो तकरीबन हर वक्त ही गर्म होता है, मगर कभी कभी लगता है कि कुछ शिद्दत ही ज़्यादा आ गई है और आजकल भी ऐसे ही कुछ दिन जा रहे हैं। अडियाला जेल को छोड़कर 27वीं तरमीम को छोड़कर इट सीम्स एज इफ वेयर इन द बिग मिडल ऑफ नोटिफिकेशन गेट। ताल्लुक़ तो इसका वैसे 27वीं तरमीम से ही है। 27वीं तरमीम हुई, उसमें तब्दीली की गई, उसके बाद आर्मी एक्ट में भी तब्दीली की गई। तो सबका ख़याल था कि जब साहिर शमशाद साहब जो जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं वो जब रिटायर होंगे तो उसके बाद नई तैनातियाँ होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो न सिर्फ उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है इस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उसमें इजाफ़ा किया जाएगा, मगर साथ साथ जो एक नया एक पोजीशन क्रिएट की गई है CDF की, उस पर भी उनकी तैनाती की जाएगी। और ये है वो नोटिफिकेशन जिसका सबको इंतज़ार था, मगर 27वीं नवंबर आके गुज़र गई, उसके बाद 1 दिसंबर भी आ गई, मगर वो नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। अब दिलचस्प बात यह है कि ये अब बहस जो है वो न सिर्फ जारी है बल्कि हुकूमत की तरफ से कोई वाज़े जवाब इस हवाले से नहीं दिया जा रहा। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में लॉ मिनिस्टर से जब इस बारे में पूछा गया, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, तो उन्होंने कहा नोटिफिकेशन हो जाएगा, इसमें मेरे या आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो हैं वो ओहदे पे मौजूद हैं, सरकारी प्रोसेसेस होते हैं, वज़ीर आज़म साहब मुल्क में नहीं हैं, वो आ जाते हैं तो सारा कुछ हो जाना चाहिए। हो सकता है कि फाइल वर्क हो भी चुका हो। उन्होंने साथ में ये भी तफसील ये जब जहाँ तफसील बयान की तो साथ में ये भी कहा मेरी तो वजारत नहीं है, इसलिए ये तो वजारत दिफा का मामला है। वजारत दिफा की तरफ से हम कह सकते हैं कि मौक़िफ़ पहले ही आ चुका था। ट्वीट की थी, एक्स पे पोस्ट किया था ख्वाजा आसिफ साहब ने। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म साहब जल्द वतन वापस आ रहे हैं और फिर मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा, इस बारे में कोई क़यास राय नहीं होनी चाहिए। अब ये मुनासिब वक्त क्या है, इस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये क्या इससे हम ये समझें कि उसका 27 नवंबर या साहिर शमशाद साहब की रिटायरमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये जब भी मौजू समझेगी हुकूमत वो कर देगी। जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्रुरी के साथ एक नया इदारा कायम हो रहा है जो नहायत अहम नौइयत रखता है। इसके लिए नोटिफिकेशन जल्दबाजी में जारी नहीं किया जाएगा। अगेन मोर कन्फ्यूजन कि अब एक तरफ प्रोसेसेस की बात हो रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म वापस होंगे तो मुनासिब वक्त पे हो जाएगा, और अब एक नए अदारे की बात हो रही है। और ये बिल्कुल कोई जैसे कहते हैं हम कन्फ्यूजन। इसके साथ साथ अखबारों में स्टोरीज़ आई कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर जो अहमद बिलाल महबूब साहब हैं जो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट या पार्लियामेंट्री इशूज़ पे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये तो मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई है और इसलिए कोई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बहुत हम कह सकते हैं कन्फ्यूजन का सा माहौल है और वाज़े हुकूमत की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, जिसकी वजह से न सिर्फ अपोजिशन पर और लोग भी तनकीद कर रहे हैं और क़यासराई ऑब्वियसली हो रही है। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून हैं। इन दो हजरात से हम बात करेंगे नोटिफिकेशन गेट पे, और साथ में हम अगर वक्त बचा तो थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे जो गवर्नर्स रूल की बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी हाफिज़ एहसान अहमद साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर अब ये बताएं कि ये क्या नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, क्या मामला है आपके ख़याल में, इस पे लीगल पोजीशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा, चूँकि बड़ी एक जिस तरह कहते हैं कि एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इश्यूज़ हैं, उसको हम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ का एक बड़ा ब्रॉड कैनवस पे उसे ले जाते हैं।
پہلے یہ اخباروں کی نظر ہوتا تھا, پھر ٹاک شوز میں آتا تھا. اب چونکہ ڈیجیٹل میڈیا آپ کا اتنا آیا ہے اور اس کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جن کا وہ لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن ان کی انٹرپریٹیشن اس لیول کے اندر آتی ہے کہ جس کے اندر ایک پولیٹیکل اینگل ہے. اب میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ جی جو آپ کا آرمی ایکٹ ہے, اس کے اندر جو آرمی چیف سے ریلیٹڈ امینڈمنٹ ہے, وہ فرسٹ ٹائم جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جی آپ آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کریں, جب جنرل باجوہ صاحب کا کیس جو گیا تھا اس کے اندر دو چیزیں انہوں نے کہیں. ایک انہوں نے ٹینیور فکس کر دیا, پارلیمنٹ نے 3+3 کر دیا, اور دوسرا انہوں نے کر دیا کہ جی آپ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. پہلے کہ کوئی ایکسٹینشن کا لاء نہیں تھا اور سیکشن 8 آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ آئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب 2024 کے اندر آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ آئی تو آپ نے جو چیف کا ٹینیور تھا وہ 3 سال سے 5 سال کر دیا, اور اس کے اندر آپ نے ایک ایکسٹینشن کا بھی اس کے اندر کر دیا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ 5 سال ہوگی. اب جو موجودہ چیف ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے نومبر 2022 کے اندر. اب جب 24 کو امینڈمنٹ آ گئی تو آٹومیٹکلی جو بائی آپریشن آف لاء جو تھا وہ چلا گیا 5 سال کے اندر, اور 5 سال کے مطابق جو ہے وہ ٹینیور بنتا ہے 2027 جو ہے. اب ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی جو آپ کی 27ویں سر, اگر آپ یہیں رک جائیں, آپ کیونکہ اب آپ سی ڈی ایف کی بات پہ آنے لگے نا, تو اگر اس سے پہلے ہم زبیری صاحب کو گفتگو میں شامل تھوڑا سا ایک اس پہ کر لیں پھر کر لیجیے گا تاکہ یہ کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو جائے. نمبر 1 یہ ہے کہ جب 2027 تک اپوائنٹمنٹ گئی ہے تو آرمی چیف کے لیے نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ جو سی ڈی ایف آپ نے ایک نیا انسٹیٹیوشن کریٹ کیا ہے, اور اس انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے آپ نے آرٹیکل 243 کے اندر امینڈمنٹس کی ہیں, پھر آپ نے سیکشن 8 کے اندر امینڈمنٹ کی ہے. سی ڈی ایف کے لیے نوٹیفیکیشن, سی ڈی ایف کے لیے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے انڈر دا آرمی ایکٹ جو ہے, لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ جی آپ اگر ٹائم نہیں اس کے اندر کرتے تو کوئی ویکیوم آ جائے گا. چونکہ وجہ یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ آلریڈی موجود ہے. سی ڈی ایف آپ نے ایک نئے شخص کو یا اس شخص کو جو کانکرنٹلی آرمی چیف اس کو ڈیزگنیٹ کرنا ہے, تو اس کے اندر وہ جو پروسیس ہے آپ کا رولز کا یا اس کے بعد جو ہے جاب ڈسکرپشنز کا, یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا. سر, آئی گیٹ یور پوائنٹ. مجھے ذرا زبیری صاحب آپ نے حافظ صاحب کی بات سنی, جو بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرمی چیف کی جو کہہ رہے ہیں نا ٹرم میں اضافہ ہوا ہے اس کے لیے نوٹیفیکیشن نہیں چاہیے. سی ڈی ایف کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نوٹیفیکیشن چاہیے, مگر کوئی وہ ضروری نہیں ہے ان دا سینس کہ وہ اسی تاریخ کو آئے, وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کام تو چل رہا ہے. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف اپوائنٹ ہوئے, کون سی والی بات سر؟ یہ جو انہوں نے کہا کہ اس کی نوٹیفیکیشن نہیں چاہیے ان کو. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ اپوائنٹ ہوئے 2022 میں تو ان کا ٹینیور تھا 3 سال کے لیے. اس وقت لاء یہی کہتا تھا کہ ٹینیور جو ہوگا 3 سال کا ہوگا. اور یہ 2020 میں یہ امینڈمنٹ آئی تھی, جو آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب کا کیس ہوا تھا, پھر ایکسٹینشن لاء میں ترامیم آئی تھی, تو اس میں فکس ہو گیا تھا ٹینیور 3 سال کا, اور اس میں عمر فکس کر دی تھی آرمی چیف کی, کوئی 64 سال تک رہ سکتے ہیں. اچھا, اب یہ 3 سال کا ان کا ہو گیا. اب انہوں نے امینڈمنٹ کی پچھلے سال نومبر میں سیکشن 8B اور 8C کے اندر آرمی ایکٹ کے, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ٹینیور جو ہوگا چیفز کا وہ ہوگا 3 سے 5 سال, اور عمر کی جو حد تھی جنرلوں کی وہ ان پہ لاگو نہیں ہوگی, جو 64 سال کی وہ بھی ختم کر دی گئی. یہ 2 امینڈمنٹس کی انہوں نے 2024 میں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے, مطلب کہ آپ کا نوٹیفیکیشن, پھر آپ کا نوٹیفیکیشن جو آیا ہوا تھا اس کا کیا ہوا, وہ تو ختم ہو گیا. 27 نومبر کو جب طاہر شمشاد مرزا ریٹائر ہوئے تو ان کا نوٹیفیکیشن بھی اس دن ختم ہو گیا. تو ان کو ایکسٹینشن ان کو دینی چاہیے تھی, ان کو 2 سال کا نوٹیفیکیشن چاہیے. جب پچھلے سال لاء پاس کیا تھا اس وقت نوٹیفیکیشن نکال دیتے کہ آرمی چیف کا جو عہدہ ہوگا وہ ٹینیور ہوگا وہ 5 سال کا ہو گیا, تو ہم یہ 2 سال کے 2027 تک کریں. اس کے لیے نوٹیفیکیشن مست تھا. تو میرا یہ ایک سیریس لیگل لکونہ آ گیا ہے کہ ویدر یہ اب یہ ریٹائر ہو گئے یا نہیں ہو گئے. یہ دیکھیے سوال ہے, یہ آسان ہے کہہ دینا کہ جی وہ آٹومیٹک ہو گیا. آٹومیٹک کوئی چیز نہیں ہوتی, نوٹیفیکیشن آنا ضروری تھا, وہ انہوں نے نہیں کیا گورنمنٹ میں. اس میں اب دیکھیے اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں, انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات آپ دیکھیں, افغانستان میں اس وقت ہم اس ڈیبیٹ میں پڑ گئے کہ جی آنا چاہیے, اگر نوٹیفیکیشن نہیں آنا چاہیے تو پھر ہم یہ ڈیبیٹ ہی کیوں کر رہے ہیں کہ جی وہ تو 5 سال کا, اور سی ڈی ایس کا جو ان کا جو وہ ہے وہ تو ہوگا, اس کے لیے نوٹیفیکیشن آئے گا. کیونکہ اس کے اندر دیکھیے اس کے اندر صرف سی ڈی ایس کا نہیں ہونا ہے, اس میں آپ کی اسٹریٹجک کمانڈ کا وہ آن دی ریکمنڈیشن آف دی چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ دی سی ڈی ایس,
اس پہ وہ ایک آپ کی اسٹریٹجک کمانڈ راکٹ کمانڈ جو آپ نے کہا ہے اس کے اندر آرٹیکل 243 کے اندر کیا اس میں ان دونوں کی ان کی مشاورت سے ان کی ریکمنڈیشن پہ آپ کو وہ پوری فورس آپ کو ریز کرنی ہے. تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, حالت جنگ ہے ہماری, اور یہ حکومت یہ وہی چیزیں ہیں کہ پچھلی دفعہ جب ان کے کسی کو ٹرانسفر کے اوپر ہوا تو یعنی کہ زبیری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, نہ صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن 3 سے 5 سال کا ضروری ہے, پر آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ڈی ایف کے ساتھ ساتھ جو نئی پوسٹ کریٹ ہوئی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن بھی آئے گا, اور ایک ہی غالباً نوٹیفیکیشن ہوگا یا ساتھ ہی ہونا چاہیے؟ نہیں, وہ ان کا دیکھیں سی ڈی ایس کا اپنا الگ ہوگا, اور اس کے بعد اسٹریٹجک کمانڈ کا جو ہے جو آرٹیکل 243 سب کلوز 7 کے اندر ہے, 6 کے اندر ہے, وہ پرائم منسٹر شیل آن دی ریکمنڈیشن آف چیف آرمی اسٹاف concurrently with the Chief of Defence Forces appoint the commander of National Strategic Command from the members of the Pakistan Army and shall also determine his salary and allowances. دیکھیے اس کے لیے تو نوٹیفیکیشن, اب ورنہ اس کے لیے بھی نوٹیفیکیشن کی کیا ضرورت ہے, وہ کر دیں. ہمارے یہاں جو سسٹم ہے گورنمنٹ ہے اس کے اندر نوٹیفیکیشن آنا ضروری ہے. جب ان کا 3 سال کا نوٹیفیکیشن تھا اس لا کے تحت, جب 5 سال کیا گیا تھا تو نوٹیفیکیشن آنا چاہیے تھا. یہ سیلف ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے. کچھ دیکھیں آرٹیکلز ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے, وہ ایگزیکیوٹیبل ہوتے ہیں, کچھ کے لیے لا بنا ہوا ہے, اس کے لیے لا بنا ہوا ہے, اس کے لا میں لکھا تھا 3, اب انہوں نے 5 سال کیا تو اسی وقت 2024 میں ان کو نوٹیفیکیشن نکال دینا چاہیے تھا کہ موجودہ آرمی چیف کا جو عہدہ ہوگا وہ 2027 تک رہے گا, کیونکہ ان کو کر دیا. پھر سی ڈی ایس بنے اور پھر اس کے اوپر تو ساری لمٹس وغیرہ ختم ہو گئی اب تو, کیونکہ امینڈمنٹ آ گئی 2024 میں یہ آرمی ایکٹ کے اندر. تو یہ میں سمجھتا ہوں نوٹیفیکیشن بہت ضروری تھا, یہ انہوں نے نہیں کیا. تو ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آیا وہ اس وقت چیف آرمی اسٹاف ہیں یا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں سسٹم چل رہا ہے, اس طرح سے نہیں چلتے سسٹم, یہ ایک لیگل ایشوز ہوتے ہیں. آپ ایک اس میں آپ کو ضروری تھا یہ کرنا, اس پہ ڈیبیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ پھر اگر نہیں ضروری تھا تو پارلیمان میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بالکل ٹھیک, صحیح ہے سر. I have to take a quick break here. We'll be back.